الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی فرض علوم سے متعلق آج یہ 37واں سلسلہ ہے جس میں آج انشاءاللہ خلا سے متعلق احکام بیان ہوں گے۔ پچھلے چند دروس میں نکاح کے احکام، پھر طلاق کے احکام، اس کے بعد زہار سے متعلق تفصیل سے کلام کیا جا چکا۔ آج کی گفتگو ہے خلا سے متعلق اور لعان سے متعلق۔ خلا کا شرعی حکم قرآن کریم میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے، ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، وہ دونوں کون؟ میاں بیوی۔ ڈر یہ ہو، اندیشہ ہو، بلکہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ بدلہ دے کر عورت جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ قرآن آیت سے بھی خلا کا ثبوت موجود ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھڑوا لے شوہر کے نکاح کے بندھن سے، اس پر جو نکاح کی قید ہے وہ عورت اپنے آپ کو اگر آزاد کرا لے تو اس آزاد کرانے کو خلا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کے دین اور اخلاق سے متعلق تو کوئی کلام نہیں، مگر اسلام میں کفران نعمت کو پسند نہیں کرتی۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ یعنی وہ یہ کہتی تھی کہ دراصل وہ خوبصورت نہیں، اس وجہ سے میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے جو تمہیں مہر میں باغ دیا تھا وہ باغ واپس کر دو، وہ اگر تمہیں چھوڑ دے اور راضی رضامندی سے آپس میں ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لو تو ٹھیک ہے۔ حضرت ثابت بن قیس سے آپ نے فرمایا باغ لے لو اور طلاق دے دو، تو انہوں نے قبول کر لیا اور اس طرح آپس میں دونوں نے جدائی کر لی۔ تو اس طرح عورت کی طرف سے جو اپنی جان چھڑانے، خلاصی لینے کا جو حکم ہے، اس کو جو ہے وہ دراصل خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو اختیار شوہر کو ہوتا ہے طلاق دینے کا، کہ شوہر طلاق دے گا تو عورت نکاح سے نکلے گی، لیکن اگر عورت نکلنا چاہتی ہے نکاح سے اور وہ شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ زیادتی پائی جانا ضروری ہے۔ کیا زیادتی؟ یعنی شوہر کی طرف سے زیادتی ہو جس کی وجہ سے عورت تنگ آ جائے، ایسی تنگ آ جائے کہ اب وہ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، اور اس کے ساتھ رہنے میں اس کے لیے شریعت کا خلاف ہوتا ہو۔ یعنی اس عورت کو پتہ ہے کہ میں کسی ایسے کام میں پڑ جاؤں گی جو شرعی طور پر میرے لیے حرام ہے، تو پھر وہ اس سے اپنی جان چھڑائے، اپنا جو اس نے مہر لیا تھا وہ اس کو واپس کر دے اور اپنے آپ کو آزاد کرا لے۔ اس آزاد کرانے کو خلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بڑے مسائل ہیں۔ اس کے متعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر زوج و زوجہ میں نا اتفاقی رہتی ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ وہ شرعی احکام کی پابندی نہیں کر سکیں گے، جیسے آج کل گھروں کے حالات ہیں، میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی سے مراد ایسے لڑائی جھگڑے کہ بسا اوقات تو اگر ان کو الگ نہ کیا گیا، وہ ساتھ رہے تو کسی کی جان چلی جائے گی، ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، یا جو ہے وہ گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے تو وہاں ساس سسر اگر گھر میں ہیں تو وہ عورت ان کے یعنی شوہر کے ماں باپ کو، اپنے ساس سسر کو کوئی نقصان پہنچا دے گی یا اس کا مال چرا کر لے جائے گی، جو بھی واٹ ایور، یعنی ایسی چیز جس سے شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ایسا کوئی گناہ ہو جائے گا کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا، تو پھر ایسی صورت میں مذائقہ نہیں ہے کہ عورت جان چھڑا لے اور خلا ہو جائے۔ یعنی جب خلا ہو چکے عورت پیشکش کر دے کہ بھئی تم نے مجھے جو مہر دیا تھا وہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو، شوہر قبول کر لے۔ تو اس طرح یہ بھی، یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھئی عورت کی طرف سے ہوگا تو جو ہے وہ شوہر کو دینی پڑے گی، نہیں، شوہر خلا قبول کرے، عورت پیشکش کرے اور شوہر قبول کرے گا تو ہی خلا ہوگی۔
اور خلا ہونے کے بعد اس خلا کو طلاق ہی کا نام دیا جائے گا، اسے طلاق بائن کہتے ہیں، وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہاں پر یہ جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل جس طرح کورٹس کے اندر ہمارے ہاں آئے دن خلا کے کیس دائر کیے جاتے ہیں، اور ایک تعداد ہے، اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے تو غالباً اس ایک ماہ میں، اس مہینے کی ریسرچ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر 50,000 طلاقیں ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ایک مہینے کے اندر، اور اس میں سے یعنی طلاق میں سے بھی 30 سے 40% جو ریشو تھا وہ خلا کا تھا، یعنی طلاق دینے والے بھی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اب عورتیں بھی اتنی جرری ہیں کہ وہ خلا کی طرف جا رہی ہیں۔ اور یہ دراصل مغربی معاشرے کی الغار ہے، اور اس کے اوپر میں کلام نہیں کرتا چونکہ موضوع ہے اور مختصر وقت ہے، تو اس لیے بہرحال یہ جو ہمارے ہاں کورس کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، کورس کے ذریعے خلا میں آپ دیکھیے کہ خلا جو اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو اس میں خلا جو کورس کی طرف سے دی جاتی ہے، تو مفتیان اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ واقعتاً شوہر کی طرف سے اجازت مل جائے، یعنی شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، وہ اس کو مارتا ہے، کھانے پینے کو نہیں دیتا ہے، وہ اس کو خرچہ نہیں دیتا ہے، جو اس کے حقوق اس کو ملنے چاہیے وہ نہیں دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق بھی نہیں دیتا ہے شوہر، تو پھر عورت جو ہے وہ کورٹ کا سہارا لیتی ہے، اور وہ جو ہے وہ کورٹ اس کو پھر مختلف اس کو چالان بھیجتا ہے، اس کو کورٹ شوہر کے پاس جا کر اس کے پاس جو ہے وہ مختلف مراسلے آتے ہیں کہ بھائی تم نے حاضری دینی ہے اور بجا کر بتانی ہے، تو شوہر 1 2 3 پیشی پر اگر نہیں آتا تو پھر کورٹ کی طرف سے خلا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا خلا تو قابل قبول ہوگا، لیکن اگر زیادتی شوہر کی طرف سے بھی نہیں ہے اور اس کو اگر کورٹ نے بلایا اور وہ نہیں گیا، تو پھر کورٹ کے خلا دینے سے خلا نہیں ہوگا۔ قانونی طور پر ہوتا ہو تو ہوتا رہے، لیکن حکم شرع کا ہے، شرعی طور پر وہ عورت پہلے ہی شوہر کے نکاح میں رہے گی، باقی رہے گی جب تک شوہر اس کو طلاق نہیں دے دیتا۔ اگر وہ اس کے کورٹ سے خلا لینے کے بعد کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے تو معاذ اللہ اس کا یہ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس طرح کورٹ سے خلا لے کر اور وہ اس طرح شادیاں رچا لیتے ہیں بعد میں، خواتین یعنی کہ، اور خواتین میں صرف بیویاں ہی شامل نہیں، اس کے گھر والے بھی زیادہ تر شامل ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کے اس طرح کے خلا پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ اس کے گھر والے ہی پھر اس کے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اور دوسرے رشتے والوں کو بھی جب پتہ چل جائے کہ اس کو کورٹ سے یوں خلا ہوا ہے تو وہ اس پر بھی چپ رہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس میں سارے کے سارے برابر گناہ میں شریک ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے شوہر کی طرف سے خلا کا واقعتاً ثبوت پایا جائے، اس کی طرف سے زیادتی تھی، مار پیٹ تھی، کھانا وانا نہیں دیتا تھا، رہائش نہیں دیتا تھا، جو اس کا شرعی حق تھا، تو اب جو ہے وہ طلاق نہیں دے رہا تھا، یا مثال کے طور پر وہ گم ہو گیا، ایسا اشتہاری تھا کہ جس کا وہ جو بھاگا ہوا ہے مفرور ہے آ ہی نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے شوہر اس عورت پر کوئی بہت بڑا حرج ہو رہا تھا، اور وہی سارے کلام کا خلاصہ یہ کہ چھوٹی سی بات کہ جہاں شرعی احکام کی خلاف ورزی ہو سکتی ہو تو پھر وہاں پر کورٹ جو ہے وہ عورت کو خلا دے سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں۔ 2 چیزیں میں نے ذکر کر دیں، خلا کس کو کہتے ہیں اور خلا کس طرح واقع ہوتی ہے، کہ شوہر کی رضامندی سے ہو، یعنی رضامندی سے مراد کہ ٹھیک ہے وہ بھی کہ کہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم مطالبہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے مجھے تم مہر واپس کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور یوں جو ہے وہ خلا دے دے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو چیز مہر بن سکتی ہے، معلوم ہے کیا چیز مہر بن سکتی ہے، یعنی مہر کتنا ہوتا ہے، کم سے کم شرعی مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ ہمارے ہاں 25,000 50,000 لاکھ بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے خاندانوں میں رواج ہے، ورنہ کم سے کم جو ہے وہ مہر 10 درہم ہے۔ 10 درہم کی جو قیمت آج کل آپ سونار سے بنوانے جائیں گے تو وہ گرام کے اعتبار سے تقریباً جو ہے وہ 7-8 ہزار چاندی کے اعتبار سے اتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی کم سے کم مہر رکھ بھی دیتا ہے تو اتنا مہر کم از کم ہوگا۔ اس کے متعلق بھی ہم نے سلسلہ کیا ہے پیچھے درہم کے، اور پوری تفصیل ذکر کی گئی تھی مہر کے احکام کی، تو کم سے کم تو یہ 10 درہم ہے، زیادہ سے زیادہ کروڑوں اربوں جتنا مرضی رکھیں، کم کی کوئی قید، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کم سے کم اتنا ہو، تو جتنا کم سے کم مہر ہو سکتا ہے اتنے ہی کم سے کم واپس دے دینے پر اس کو خلا بھی ہو سکتا ہے۔ اول تو جتنا مہر مقرر ہوتا، 50,000 لیا تھا مہر، تو عورت کو 50,000 ہی دینے پڑیں گے واپس،
اور اگر اس پر شوہر نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نہیں 25,000 لے لو خلا دے دو، ایسا اگر شوہر راضی نہیں ہے تو پھر اس طرح اس کا خلا نہیں ہوگا۔ شرعی طور پر بے شک وہ اپنے آپ کو سمجھتی رہے کہ میں نے تو اتنے دے دی اور جان چھڑا لیا، کورٹ جو ہے وہ اتنا، ایسا ہرگز نہیں، جتنا لیا تھا اتنا یا تو واپس کرے، یا پھر شوہر چھوڑ دے اپنی مرضی سے کہ ٹھیک ہے تم جتنا بھی دے دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو یوں تو جو ہے وہ خلا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز مہر ہو سکتی ہے کم سے کم، اور جو چیز سے مراد ہے کہ جس چیز کی شرعی طور پر قیمت ہو، مثال کے طور پر کوئی کہے بھائی میں تمہیں شراب کے 10 بوتلیں دوں گا مہر میں، تو مہر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ شراب کی جو ہے وہ کوئی قیمت اسلام میں نہیں ہے، دین اسلام میں شراب کی کوئی قیمت نہیں ہے، خنزیر کی کوئی قیمت نہیں ہے، حرام مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو وہ چیز مہر بن سکتی ہو جو اسلام میں بھی کوئی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہو، وہی چیز مہر بن سکتی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ واپس میں مہر کے طور پر واپسی دے کر خلا لیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز ہوئی، اسی طرح یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ خلا عورت کی جانب سے اپنا مال واپس کر کے، یعنی جو اس نے مہر لیا تھا وہ دے کر چھڑانا ہے۔ اگر عورت کی جانب سے ابتدا ہوئی مگر ابھی شوہر نے قبول نہیں کیا، مثال کے طور پر عورت نے کہہ دیا کہ تم مجھے خلا دے دو، اب گویا اس کی طرف سے ایک ایجاب ہو گیا، تو اگر شوہر نے بھی قبول نہیں کیا تو یہ عورت اپنا یہ کہا ہوا واپس لے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میں واپس لیتی ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اب یہیں معاملہ رک جائے گا۔ لیکن اگر اس نے واپسی نہیں لیا اور شوہر نے 1 دن بعد 2 دن بعد قبول کر لیا تو اسی وقت خلا ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کورٹ کی حاضری لگائیں 2-3 مہینے تک انتظار کریں، نہیں، جب شوہر نے قبول کر لیا، مثال کے طور پر شرعی طور پر عورت نے پہلی تاریخ کو اس نے کہا کہ مجھے خلا دو، شوہر نے اسی دن شام کو کہہ دیا میں نے تمہیں خلا دیا، لیکن اب وہ دفتری معاملات، کاغذی معاملات چل رہے ہیں کہ بھائی وہ پرچے آئیں گے کورٹ کے، اس پہ سائن ہوگا، نہیں، طلاق اسی وقت سے ہو چکی، اسی وقت اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں کہ خلا ہو چکی ہوتی ہے، خلا کیا طلاق ہو چکی ہوتی ہے بسا اوقات، اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں ابھی کورٹ کے پیپر نہیں آئے تو سائن نہیں ہوا، تو ابھی تک سامان نہیں اٹھایا، جب تک واپس گھر نہیں آیا، جب تک سارا لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوا، جب تک طلاق نہیں ہوا، ایسا نہیں۔ جب شوہر کی طرف سے جو ہے ڈکلیئر ہو گیا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے یا تمہارا خلا جو تم نے مانگا تھا وہ قبول کر لیا ہے میں نے، تو اسی وقت سے اس کو مطلقہ سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر مرد کی طرف سے پہل ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے خلا لینا چاہتی ہو تو لے لو، اور عورت جو ہے وہ جیسے ہی کہے گی کہ میں نے اور قبول کیا، تو اب اس میں شوہر واپسی نہیں لے سکتا، یعنی شوہر کو چونکہ طلاق کا اختیار واپس لینے کا، خلا کا حق واپس لینے کا اختیار ہی نہیں ہے، تو عورت جب بھی قبول کرے گی اس کا قبول بھی قبول ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق ایک دوسرے پر ہوتے ہیں وہ خلا سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ جو حقوق نکاح کی وجہ سے ملتے ہیں اس بیوی کو شوہر دیکھ سکتا ہے، عورت بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے، اسی طرح وہ اس کے مال میں تصرف کر سکتی ہے یا وہ شوہر اس سے مال میں تصرف کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی جو حقوق ہیں وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ اس کے ہاں گھر میں آ جا سکتا ہے، اسی طرح جو چیزیں نکاح کے ذریعے اس کو حقوق حاصل ہوتے ہیں خلا کے ذریعے وہ سارے حقوق ختم ہوتے ہیں۔ یعنی نفقہ جو ہے وہ صرف ایک باقی رہتا ہے جو عورت کو طلاق کے بعد عدت تک شوہر کی طرف سے ملنا ہوتا ہے، جو اس کا خرچہ پانی ہوتا ہے کھانے پینے کا، اس کی جو جتنی جب تک کی عدت ہے تو اس وقت تک وہ خرچہ تو اس کا باقی رہے گا، اس کے علاوہ جتنے حقوق ہیں وہ سارے حقوق اس کے ساقط ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اس نے خلا دیا اور یہ عورت جو ہے وہ عدت میں ہے اور پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں اب اس کو میراث ملے گی یا نہیں؟ تو اس کے متعلق علماء نے یہی لکھا ہے کہ اب ایسی صورت میں چونکہ یہ طلاق دے چکا تھا تو اس کو وراثت بھی نہیں ملے گی۔ اگر نکاح میں باقی ہوتی تو اس کو نکاح میں اس کے شوہر کے مرنے کے بعد وراثت ملتی، لیکن چونکہ طلاق لے چکی یا خلا لے چکی ہے تو اب عدت میں ہے، تو عدت کی وجہ سے اس کے خلا کی وجہ سے سارے حقوق ساقط ہو گئے ہیں، تو اب اس کو وراثت بھی نہیں ملے گی۔ دوسرا جو موضوع ہے لعان کا ہے، اس کا میں مختصر تعارف ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اس کے متعلق بھی کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں اس طرح کے احکام شرعیہ بھی موجود ہیں۔ لعان کہتے ہیں لعنت ملامت کرنے کو، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ وہ لوگ یعنی آدمی، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا عام ہے اور اس کے متعلق ہمارے ہاں کوئی شرعی امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ شرعی حکم پر کوئی عمل درآمد کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن شریعت پر موجود ہے۔ اس میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روح سے
پارہ نمبر 18 سورہ نور کی یہ ابتدائی آیات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ آدمی، وہ شوہر، وہ مرد جو اپنی بیوی پر تہمت لگائے، تہمت لگانے سے مراد وہ اس کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات ہیں، یعنی اس پر وہ زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، کیونکہ زنا کی تہمت ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اگر آدمی کسی اور عورت پر جو اس کے نکاح میں نہیں ہے، اجنبی عورت ہے، اور وہ اجنبی عورت چاہے پھر کماری ہو یا شادی شدہ ہو، اگر یہ زنا کی تہمت اس پر لگاتا ہے تو پھر تو اس کو جب تک 4 گواہ نہیں لائے گا، جب تک جو ہے وہ اس کا یہ جو تہمت لگانا ہے، یہ یعنی جس کے خلاف اس نے تہمت لگائی زنا کی، ان کے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی شرعی طور پر، ان کے اوپر شرعی طور پر سزا جاری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اس نے ثابت نہیں کیا تو وہ زانی یا زانیہ نہیں کہلائیں گے، یہ جھوٹا ہوگا اور اس کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے حد قذف لگے گی، اور حد قذف بھی شرعاً موجود ہے کہ شرعی اعتبار سے جو شخص جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، یا تو ثابت کرے گواہوں سے، اور اگر ثابت نہیں کیا تو پھر خود اس کو سزا لگے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورت کی عزت اللہ کے ہاں اتنی بلند ہے، اور آج کل ہمارے ہاں معاذ اللہ کسی عورت کی عزت کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، فوراً جو ہے وہ کسی کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسی اور وہ ایسی، معاذ اللہ۔ تو کسی بھی پاک دامن عفیفہ با پردہ عصمت رکھنے والی خاتون عورت کے بارے میں کبھی بھی انسان کو، یعنی مرد کو، اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی اسی طرح کی تہمت لگائی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ نور کے اندر 18 آیتیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی سے متعلق نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کا قرآن میں اعلان فرمایا۔ جن کافروں نے آپ کے اوپر یہ تہمت لگائی تو وہ اس طرح دھتکارے گئے، اور تا قیامت اب اس طرح حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا تذکرہ قرآن کی آیات کے ذریعے ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پر اس طرح برائی کی تہمت لگی تھی، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا ناگوار گزرا تھا۔ تو یوں ہی اگر آج کوئی کسی کی بھی عورت کے اوپر اس طرح کی تہمت لگاتا ہے تو وہ شخص متہم یعنی تہمت لگانے والا ہے، اور اس کو سزا جاری ہوگی شرعی اعتبار سے۔ آج کل تو ہمارے ہاں کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، تو تہمت لگائی اور ثابت کر دیا 4 گواہوں سے، تو یہ تو تھا کسی اور عورت کے بارے میں جو اس کے نکاح میں بھی نہیں ہے، پھر وہ عورت چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ۔ لیکن اگر اس نے اپنی بیوی کے بارے میں تہمت لگائی اور گواہ بھی نہیں ہے تو اب کیا کرے گا؟ تو اب اس کو قسم کھانے کا حکم دیا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اس کے پاس اگر گواہ نہیں ہے، خود بس یہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یا تو اس نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے کہہ رہا ہے تو، یا پھر ویسی تہمت لگا رہا ہے، تو اگر تو یہ اس نے دیکھا ہے تو پھر یہ قسمیں کھائے گا، 4 قسم کھائے گا، اور 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اس کی بیوی اگر اس بات کو مان لیتی ہے کہ ہاں یہ سچا ہے، پھر تو ظاہر اس نے مان لیا کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر زنا کی تہمت لگے گی اور یہ آدمی اس کی جان بخش دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ آدمی قسم کھا جاتا ہے اور عورت کہتی ہے نہیں میں بھی سچی ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، تو پھر عورت بھی اس کے مقابلے میں قسم کھائے گی، اور وہ یہ قسم کھائے گی کہ میں بھی 4 مرتبہ سچی قسم کھاتی ہوں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ شوہر میرا جو مجھ پر تہمت لگا رہا ہے یہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے۔ اور 5ویں دفعہ پھر عورت کہے گی اگر آدمی یہ سچا ہو کہ یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے برا کام کیا ہے، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو یہ قرآن کی آیت کریمہ سورہ نور پارہ نمبر 18 کی آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ پورا ذکر بیان فرمایا ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سعد بن عبادہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ پاؤں؟ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو اسے چھوں بھی نہیں، یعنی اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں جب تک 4 گواہ لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یعنی میں کسی اور کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ لوں اور میں 4 گواہ ڈھونڈنے کا انتظار کروں؟
4 گواہ ڈھونڈوں میں اور جب تک اس کو ہاتھ نہ لگاؤں کچھ نہ کہوں اس کو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ صحابی جواب میں کیا بولے؟ ہرگز نہیں یا رسول اللہ، مجھے تو قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ اس طرح دیکھ لوں تو اس کا تلوار سے کام تمام کر دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا سنو دیکھو تمہارا سردار کیا کہتا ہے، کہ تمہارا سردار یہ جو صحابی کتنا غیرت والا ہے کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لے تو اس کو جان سے مار دے۔ تو فرمایا تمہارا رب وہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہی ہے کہ وہ اس نے بے حیائی کی باتوں کو حرام فرما دیا ہے، اور پھر اس کا غضب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو شخص جو ہے وہ جھوٹی تہمت لگائے، یا اس عورت پر کہ جو عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی برائی میں مبتلا ہو۔ تو یوں جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا، اور بڑی تفصیل سے احادیث کریمہ ذکر ہوئی۔ اس کے بارے میں چند احکام شرعی ذکر کر دوں کہ اگر مرد نے اپنی عورت کو زنا کی تہمت لگائی تو پھر لعان کیا جائے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ قاضی کے سامنے پہلے شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا جیسے میں نے بتایا، اور پھر اسی طرح اس کے مقابلے میں عورت قسم کھائے گی۔ لعان میں وہ یہ لفظ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ اس طرح وہ گواہی کے الفاظ استعمال کرے گا۔ اور لعان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ شرطیں ہیں کچھ، کہ وہ عورت اس کے نکاح میں باقی ہو، اور وہ دونوں آزاد ہوں، دونوں عقل مند ہوں، دونوں بالغ ہوں، دونوں مسلمان ہوں، دونوں منہ سے بول سکتے ہوں، اور مرد نے اپنے اس قول پر گواہ پیش نہ کیے ہوں، اس کے پاس گواہ نہ ہوں۔ تو پھر ایسی صورت میں جب لعان ثابت ہو جائے گا تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ اگر لعان ثابت ہو جاتا ہے، یعنی دونوں قسمیں کھا لیتے ہیں، تو قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے گا، یعنی سرکاری طور پر اسلامی حکومت اگر ہو تو ان میاں بیوی کو جدا کروا دیں گے اور ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور ان کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ لعان پورا نہیں ہوتا، ایک طرف سے جو ہے وہ قسم کھا لی گئی، دوسری طرف سے نہیں کھائی، تو ظاہر ہے جس نے نہیں کھائی وہ جھوٹا، تو جو جھوٹا ہوگا پھر اس کے جھوٹے ہونے پر اگر اس کی طرف سے تہمت جھوٹی تھی تو تہمت کی سزا اس کو ملے گی، اور اگر عورت کی طرف سے جو ہے وہ زنا کی یعنی اس کی تہمت سچی تھی تو پھر عورت کے اوپر زنا کی سزا جاری ہوگی۔ اور زنا کی سزا جو ہے وہ شادی شدہ مرد یا عورت کو سنگسار کرنا ہے، کہ اس کو پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر کنواری عورت کے اوپر جو ہے وہ زنا کی تہمت لگتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ میعۃ جلدہ، 100 کوڑے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ مختصر حکم تھا لعان کا۔ اس کی بڑی تفصیل سے آپ احکام پڑھ سکتے ہیں بہار شریعت میں حصہ 8 میں اس کے تقریباً 33 مسائل ذکر موجود ہیں، اور اس میں تفصیل سے اس کی اولاد کا کیا ہوگا، اس کے خاندان نفقے کا کیا ہوگا، وہ کس طرح جو ہے وہ اس کے بعد اس کی عدت کرے گی، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلی احکام دینیہ دین میں موجود ہیں۔ آخر میں میں یہی ترغیب دلانا چاہوں گا کہ یہ احکام یقیناً دین کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں اس کے متعلق جو ہے وہ انعام ہی شاید لوگوں نے پہلی بار سنے ہوں، تو کم از کم جو ہے وہ دین کے متعلق جیسے ہم اس سلسلے میں آتے ہیں تو اس طرح آتے رہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔